بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شعبان میں چلتے پھرتے اللہ کے 2 نام پڑھیں۔ شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی تمام بیماریاں دور۔ یہ عمل کریں اور ڈاکٹروں کو خدا حافظ کہیں۔ جسم سے تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آج شعبان کے بابرکت دن کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جو اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کو پڑھنے کا وظیفہ ہے، جسے چلتے پھرتے پڑھ لینے سے شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ عمل ڈاکٹروں کو خدا حافظ کہنے کا بہترین عمل ہے۔ جسم سے تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میرے وہ بہن بھائی جو دولت کی کمی کی وجہ سے ذہنی دباؤ اور پریشانیوں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کو آج اپنے سینے کا راز بتانے لگی ہوں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے ان کی تمام پریشانیاں اور بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ ماہ شعبان المعظم کے کسی دن بھی چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ یہ اچانک دولت کا طوفان لانے والا وظیفہ ہے۔ یہ ایسا خاص تسبیح کا وظیفہ ہے جو چلتے پھرتے پڑھنے سے دولت کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ اتنی دولت آ جاتی ہے کہ انسان کی تمام ذہنی پریشانیاں، ڈپریشن، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں جو دولت کی کمی کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے جنم لیتی ہیں، وہ دور ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسی تسبیح کا ایسا خاص عمل ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور یہ تو سب ہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا و آخرت دونوں ہی پلک جھپکتے سنور جاتی ہے۔ اس کے ہر بگڑے کام غیب سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت و شفقت نازل فرماتا ہے اور اس کو نیک بندوں کی فہرست میں شامل کر لیتا ہے، اور پھر اس بندے کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جلد ہی فوری پورا کر دیتا ہے۔ اللہ والو، اگر رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کے ڈھیروں رزق اور دولت اس پڑھنے والے کے نصیب میں لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دن چلتے پھرتے اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس تسبیح کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد کریں گے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ناظرین، یہ جو وظائف اور آیات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، ان میں رد و بدل کی کوئی صورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن مجید میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اگر ہم خلوص دل اور کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی آیات اور احکامات پر عمل کریں تو ہماری زندگی خوشحال ہو سکتی ہے اور ہمارے رزق کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، یا پھر ان کے جسم اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی جانب راغب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر طرح کی مخلوق کے مشاہدوں، وجدان کو اس کتاب نے لمس کیا ہے اور یہ کہنے پر مجبور کیا ہے کہ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو عجیب، یعنی انسانی معمول اور قدرت سے ہٹ کر ہے۔ قرآن مجید کے یہ تمام بیانات شاہد ہیں کہ یہ کتاب اپنی ایسی تاثیر رکھتی ہے جو اس کے ماننے والوں تک محدود نہیں، بلکہ مومن، منکر، مسلم، غیر مسلم، ہر ایک کے دل و دماغ تک پہنچ کر اس کے جذبات، شعور اور لاشعور کو جھنجھوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور عملاً اس کتاب نے اپنے ماننے والوں اور انکار کرنے والوں کو برابر متاثر کر کے دکھایا ہے۔ علاوہ ازیں یہ صرف قرآن مجید کے اپنے بیانات نہیں، بلکہ بے شمار تاریخی واقعات اس بات کی تائید میں کھڑے ہیں کہ قرآن مجید کے زیر اثر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جن میں ایک تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے زمانہ نبوت میں اسلام قبول کیا اور شرف صلاحیت سے معمور ہوئے۔ ہر وہ شخص جو قرآن مجید کو کتاب ہدایت اور شفا کے طور پر مقدم رکھتا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ اس کا طرز عمل حقیقی ہوتا ہے، اس کی شخصیت میں قرآن انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایک نئے سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ تمام مسلمان یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے نازل ہونے والا
ایک عظیم معجزہ ہے، مگر یہ حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس معجزے میں وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے یہ تمام سابقہ معجزوں پر سبقت لے گیا۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ قرآن کا اعزاز اس کے اسلوب بیانی اور بلاغت میں ہے، اور قرآن نے اس کا چیلنج بھی دیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن ہر زمان و مکان کے لیے موضوع ہے اور مناسب ہے، بلا شبہ قرآن کریم کے یہ سب اعزاز ہیں، مگر قرآن کریم کا سب سے بڑا اعزاز اس کا انسانوں کو تبدیل کرنے کی صلاحیت ہے، ہر انسان کو بدل ڈالنا تاکہ وہ نئی قسم کا انسان بن جائے، اللہ کی معرفت رکھنے والا، عبادت گزار، اپنے تمام امور و حالات میں اللہ کی اطاعت کرنے والا بن جائے۔ ناظرین، اب میں وہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے لگی ہوں جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے لاکھوں اور کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب لاکھوں کروڑوں روپیہ عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، اسے نام لے کر پکارتا ہے، اور پھر حکم جاری کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس کا ہر مقصد پورا کر دو، یہ جو کچھ بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، جلدی سے جاؤ میرے غیب کے خزانوں سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، جب رب کی ذات تم کو دینے کے لیے تیار ہے تو پھر تم لوگ لینے کے لیے کیوں انکار کرتے ہو؟ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اس خاص ویڈیو میں آپ تمام لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس میں بہت سی میری بہنیں بیٹیاں ایسی بھی موجود ہوں گی کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ بہترین رشتوں کے اسباب چاہتی ہیں یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، نوکری تو ہے لیکن وہ پسند نہیں کرتے اور من پسند نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، پریشان ہیں کہ قرض سے نجات کیسے پائیں، میاں بیوی ہیں لیکن ان میں محبت کی کمی ہے، اگر بے اولاد ہے اور چاہتے ہیں، یا پھر اولاد تو ہے لیکن نافرمان ہے یا نافرمان شوہر ہے، گھر میں ساس اور نند کا مسئلہ ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، قرض آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ یہ وظیفہ صرف ایک بار کیجئے، انشاءاللہ آپ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ادائیگی کے اعتبار سے زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں اور رحمان کے نزدیک انتہائی محبوب ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ کی حمد اور پاکی بیان کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، لہٰذا مذکورہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہے، اس لیے اس کے پڑھنے سے قرآن و حدیث کے ان تمام احکام کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ ان کلمات کا کہنے والا ان تمام فضائل کا مستحق بنتا ہے جو عمومی طور پر اللہ کی پاکی اور ہم بیان کرنے یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، میں تجھے اللہ رب العزت کے پسندیدہ کلمات کے بارے میں مطلع نہ کروں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کلام کے بارے میں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کریم کا پسندیدہ کلام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ اور بندوں کے لیے خاص کر لیا ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو، یا جو اپنا مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہو،
یا جو دشمن کے برسرے پیکار ہونے سے ڈر رہا ہو وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت بھی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھیں۔ پھر آپ دن چڑھتے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے اگر ان کلمات کے ساتھ وزن کر لو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھو۔ جس نے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ فرشتوں کی ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خلق دنیا یعنی مخلوق آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، طلوع فجر کے وقت 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ وظائف جو رزق کو بڑھاتے ہیں ان میں سے چند ایک یہ بھی ہیں، روزانہ صبح صادق کے وقت نماز فجر سے قبل یہ کلمات 100 بار پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ والو، رب سے مانگنے کا وقت ہے، جب رب کی ذات خود دینے کو تیار ہے، کیوں نہ رب سے اپنے لیے رحمت، بخشش، مغفرت اور ڈھیروں رزق مانگ لیا جائے۔ یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش قسمت ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ ناظرین، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کے بگڑے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، معاشرے میں اچھا مقام چاہتے ہیں، رشتہ داروں، عزیزوں اور پوری برادری میں سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں، بیماری، تنگ دستی، مالی پریشانی اور مختلف مراحل میں مبتلا ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں، پوری توجہ سے رب سے مانگیں۔ آپ کو صرف یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح آپ کی زندگی کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں، بیماریوں کو ختم کر کے ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے اس وظیفے میں رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، اور یہ وظیفہ مشکل نہیں ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے، لیکن آپ نے کامل یقین کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لینی ہے۔ نماز فجر کی 2 سنت ادا کی جاتی ہیں، اس کے بعد 2 فرض پڑھتے ہیں۔ پہلے آپ مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لیں، رزق میں اضافہ کرنے کے لیے، بیماریوں سے نجات پانے کے لیے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقات کی کثرت سے رزق طلب کرو۔ زیادہ صدقات دنیاوی نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے، خصوصاً اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خوش اخلاقی رزق کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے۔ جو شخص خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے اس کا بھی رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔
اگر مرد یہ وظیفہ کریں تو وہ باجماعت نماز فجر ادا کریں، وہیں پہ بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد بھائیوں اور بہنوں 1 گلاس پانی کا لے لیں اور اس پر اللہ کے یہ 2 نام پڑھ کر مریض کو پلا دیں۔ جس طرح کی بھی بیماری ہو، کتنی ہی پرانی بیماری ہو، اگر ڈاکٹرز نے علاج سے انکار کر دیا ہو تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے خالق کو پکاریں۔ جس رب نے بیماری بھیجی ہے وہی اللہ اسے دور کر کے اسے شفا بھی ضرور دے گا۔ لہٰذا ہمارا آج کا یہ عمل جو اس ویڈیو میں بیان کیا جا رہا ہے نہایت مجرب اور بہترین عمل ہے۔ اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا عمل ہے اور اس کا جو طریقہ اس ویڈیو میں بیان کیا جا رہا ہے اس کے مطابق اس عمل کو کریں اور مریض کو یہ پانی پلائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور رحمت سے مریض کو ضرور شفا حاصل ہوگی۔ ناظرین، یہ عمل آپ نے کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ مریض کو یہ پانی پلانا ہے تو یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ بس گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا اور مکمل ویڈیو پورے دھیان سے دیکھ لیں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی گڑبڑ نہ ہو۔ قرآن پاک کی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کے کلمات ہیں جو قرآن میں بیان فرمائے گئے۔ ان کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو یہ بات بتلا دی کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ جب بھی بیمار ہو تو اللہ ہی سے شفا طلب کی جائے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ صحت کی نعمت اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، لیکن صحت مند اور نارمل زندگی گزارنے والے لوگ اس بیش بہا اور قیمتی نعمت کی قدر نہیں کرتے، کیونکہ عام طور پر ہر دن سے ہی ہمیں ایک صحت مند زندگی نصیب ہوتی ہے، اس لیے ہم اسے معمولی چیز یعنی ایک معمولی نعمت سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ کوئی خاص بات نہیں لگتی، اور اللہ کی اس عظیم نعمت پر ہم اللہ کی شکر گزاری تو دور کی بات ہے۔ ہم عام طور پر صحت مندی کے عالم میں اللہ کی ناشکری، نافرمانی، غفلت، حتیٰ کہ سرکشی اور بغاوت کا ارتکاب بھی مسلسل کرتے ہیں۔ ایسے میں اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ بندہ اگر یوں ہی غفلت اور سرکشی میں گرفتار رہا تو یہ جہنم کی گہری وادیوں میں اپنا ٹھکانہ بنا بیٹھے گا، پھر جنت کے جن درجات کو یہ حاصل کر سکتا ہے اس سے محروم رہ جائے گا۔ چنانچہ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر بیماری کو بھیجتا ہے تاکہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر کے اسے پاک کر دے۔ تو ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ حکیم، طبیب اور ڈاکٹر سے علاج کروانا منع ہرگز نہیں ہے اور اسے سنت سمجھ کر ہی کروانا چاہیے، لیکن یقین ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے اور اللہ سے ہی شفا بھی طلب کرنی چاہیے۔ لہٰذا آج کا وظیفہ اللہ رب العزت کی ذات سے شفا طلب کرنے کے حوالے سے ہی ہے، اور جان لیجئے کہ آج کا یہ وظیفہ ہر اس بیماری کے لیے ہے جس کو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کے اس وظیفے کو آپ کسی بھی بیماری کے لیے کر سکتے ہیں۔ شوگر کے لیے بھی یہ عمل نہایت مجرب ہے، اور جن لوگوں کو شوگر کی وجہ سے جسم پر زخموں کا سامنا ہے، ان زخموں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو وہ بھی اس عمل کو کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد شفا نصیب ہو جائے گی، اور جتنا یقین کے ساتھ یہ عمل کیا جائے گا اتنا ہی جلد شفا حاصل ہوگی۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ تو ناظرین، اس عمل کا طریقہ پوری توجہ سے سنیے گا اور اسی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے سب سے پہلے 3 مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 بابرکت نام یا اللہ یا مجیدو، یا اللہ یا مجیدو کا ورد کرنا ہے، اور یہ ورد 313 مرتبہ پڑھنا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا اللہ یا مجیدو کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 41 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے، اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ناظرین، وظیفہ مکمل کرنے کے بعد
اپنے قریب رکھے ہوئے پانی کے گلاس پر دم کر لینا ہے اور مریض کو بھی دم کر دینا ہے۔ مریض کو آپ نے یہی دم کیا ہوا پانی بھی پلانا ہے اور اس عمل کو کم سے کم 3 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اگر زیادہ دن کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس عمل کو نماز فجر کے بعد کریں گے تو اس کا زیادہ اثر ہے، کیونکہ فجر کا وقت سب سے زیادہ رحمتوں اور برکتوں کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ عمل فجر کی نماز کے بعد کریں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا، لیکن اس کے علاوہ پورے دن میں بھی جب بھی آپ یہ عمل کر لیں کوئی مضاحکہ نہیں، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ باوضو ہو کر اور پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے۔ جس مریض کے لیے بھی یہ عمل کیا جا رہا ہے اس کی شفا یابی کے لیے نیت کر کے یہ عمل کیا جائے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ بہتر تو یہ ہے کہ مریض خود اس عمل کو کرے، لیکن اگر مریض کسی بھی وجہ سے خود یہ عمل نہیں کر سکتا تو پھر کوئی بھی گھر کا فرد، دوست یا رشتہ دار مریض کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ بہن، بھائی، والدین یا گھر کا کوئی بھی فرد مریض کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔